أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، ایسا قرآن جو لوگوں کے لیے سراسر ہدایت ہے، جس میں ہدایت اور حق و باطل میں فرق کرنے والے واضح دلائل اور نشانیاں ہیں۔ سو تم میں سے جو بھی اس مہینے کو پالے اسے چاہیے کہ اس کے روزے رکھے۔ ہمارے گھر میں جب کوئی مہمان آتا ہے، ہم اس مہمان کی حیثیت کے مطابق، اس کے مقام و مرتبہ کے مطابق تیاری کرتے ہیں، گھر کی صفائی بھی کرتے ہیں، آؤ بھگت بھی کرتے ہیں، پھول بھی نچھاور کرتے ہیں، اس کے استقبال کی جو ممکن ہو سکے ہم کوشش کرتے ہیں۔ رمضان اللہ کا بھیجا ہوا مہمان ہے۔ امید غالب ہے کہ آئندہ جمعرات پہلا یا دوسرا روزہ ہوگا، اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہماری زندگی کا یہ رمضان کون سا رمضان ہوگا، اور یہ بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ رمضان کے گزرنے کے بعد ہم میں سے کون یہاں ہوگا اور کون نہیں ہوگا۔ اس مہمان کا بھی استقبال ہونا چاہیے، اس کو بھی دل سے ویلکم کرنا چاہیے، اور خوشی کے ساتھ اس کے آنے کی تیاری بھی کرنی چاہیے۔ اس حوالے سے چند ایک باتیں آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی تیاری اس مہمان کے استقبال کے لیے دل کی صفائی ہے۔ جو باقی مہمان ہوتے ہیں وہ ہمارے گھر کی در و دیوار اور اس کی ٹیپ ٹاپ کو دیکھتے ہیں، لیکن اس مہمان کا بسیرا ہمارے دلوں میں ہوتا ہے۔ دل کی صفائی سے مراد شرک سے صفائی، اور شرک کے بعد باہمی معاملات میں بغض، حسد، نفرت، کینہ، عداوت، دشمنی، منافقت، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی خواہش، اور اس طرح کے معاملات سے اس مہمان کے آنے سے پہلے دل کا صاف ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ اتنا ہی ضروری ہے جتنا آپ سمجھتے ہیں کہ بیج ڈالنے سے پہلے، سپرے کرنے سے پہلے زمین کا صاف ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اگر زمین ہی بنجر ہو، زمین ہی شور والی ہو، زمین کے اندر ہی جھاڑ جھنکار ہوں، زمین کے اندر ہی جھاڑیاں اگی ہوئی ہوں، تو پھر اچھی فصل لینا مشکل ہو جاتا ہے یا ناممکن ہو جاتا ہے۔ جب دل کی زمین اجڑی ہو، جب دل میں جگہ جگہ نفرت اور جگہ جگہ بغض اور حسد اور اس طرح کے معاملات ہوں، تو رمضان کی بہار تو آتی ہے لیکن آپ کے دل میں نہیں آتی۔
والذین جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اہل ایمان کی نشانی یہ ہوتی ہے، ان کے دل اتنے کھلے ہوتے ہیں کہ جب وہ اللہ سے مانگتے ہیں تو صرف اپنے لیے نہیں مانگتے، وہ تو اللہ کے سامنے بھی ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ جب کوئی ان کو نہیں دیکھ رہا ہوتا وہ تب بھی کہتے ہیں اللہ ہمیں بھی معاف کر دے، اور جتنے لوگ ایمان کی حالت میں ہم سے پہلے جا چکے ہیں سب کو ہی معاف کر دے۔ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ۔ ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لیے کوئی کینہ باقی نہ رکھ، ہمارے دلوں کو اتنا صاف کر دے اے ہمارے رب کہ ہمارے دلوں میں کسی کے لیے، صاحب ایمان کے لیے بالخصوص کوئی کینہ نہ ہو۔ اے ہمارے رب تو شفقت کرنے والا ہے، تو رحم کرنے والا ہے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ جس دن مال اور بیٹے کام نہیں آئیں گے، انسان کو فائدہ ہوگا تو اس دل کا جس کو وہ پاک صاف لے کے آیا ہے۔ اگر دل مریض ہو اور انسان بہت اچھی خوراک کھاتا رہے، بادام بھی کھائے، فروٹ بھی کھائے، روٹی بھی کھائے، قیمتی چیزیں کھائے، دل ہی مریض ہے، وہ خون بناتا ہی نہیں ہے، وہ آگے ورک کرتا ہی نہیں ہے، تو بہت زیادہ خوراک بھی انسان کو فائدہ نہیں دیتی۔ اور اگر دل، معدہ اور بنیادی اعضاء ٹھیک کام کر رہے ہوں، گزارا لائق بھی صبح و شام پیٹ بھر لے تو جسم ٹھیک رہ جاتا ہے، کیونکہ اس کے بنیادی اعضاء ٹھیک ہیں۔ اگر دل کے اندر غلاظت اور گندگی ہو تو بہت زیادہ بھی نیکیاں کر لیں تو فائدہ کم ہوتا ہے، اور اگر دل پاک صاف ہو تھوڑی سی نیکی بھی کر لیں تو فائدہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اس آیت کی تفسیر میں اہل علم مفسرین نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مسجد نبوی میں 3 دن بیٹھے جنت کی بشارت دی۔ ایک ہی صحابی آیا، طویل واقعہ ہے، جب اس سے پوچھا گیا تم کرتے کیا ہو کہ 3 دفعہ اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دی، تینوں دفعہ آپ ہی تشریف لائے، کہا میں اور تو کوئی نیکی نہیں کرتا، ایک ضرور ہے، جب سے کلمہ پڑھا ہے میرا دل مسلمانوں کے بارے میں صاف ہے۔ دوسرا کام، جس طریقے سے ہم نے رمضان کا استقبال کرنا ہے اور رمضان کو ویلکم کرنا ہے، دل کی اصلاح کے بعد نیت کی اصلاح ہے۔ ارادہ، عزائم، سوچ بلند رکھیں، اور یہ نہ رکھیں کہ پہلے بھی بڑے رمضان آئے اور گزر گئے، یہ بھی گزر جائے گا، کوئی بات نہیں۔ نہیں، سوچ یہ رکھیں کہ
کہ اس رمضان کو میں نے ایسے گزارنا ہے جیسے کہ شاید زندگی کا آخری رمضان ہو۔ ارادہ تو کرے کہ میں نے بہت بہتر گزارنا ہے، بہت اچھا گزارنا ہے۔ گزشتہ زندگی میں کوتاہیاں ہوئی بھی ہیں تو اس میں نہیں ہونے دینی ہے، پہلے سے بہتر گزارنا ہے، پہلے سے اچھا گزارنا ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے گزارنا ہے۔ دیکھا دیکھی نہیں روزہ رکھنا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے رکھنا ہے۔ اس لیے نہیں رکھنا کہ کیا کروں، مجبوری ہے، کچھ ملے گا ہی نہیں تو میں بھی رکھ لوں گا۔ سارے گھر کے لوگ اٹھے ہوئے ہیں، میں نہیں اٹھوں گا تو کیا کہیں گے، بعد میں پتہ نہیں کوئی ناشتہ دے بھی کہ نہ، چلے میں بھی رکھ لیتا ہوں۔ نیت کی اصلاح روزے کے اندر بھی بہت ضروری ہے، اور رمضان المبارک کے اندر بھی بہت ضروری ہے، اور خصوصاً یہ ارادہ کہ زیادہ سے زیادہ نیکی کروں گا اور خوب نیکیاں کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہو گئے، ایک صاحب ان کی عیادت کے لیے آئے تو دیکھا کہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت رو رہے ہیں۔ پوچھا ما یبکیک، ابو ہریرہ اتنا کیوں رو رہے ہیں آپ؟ صحابی رسول ہیں آپ، اللہ کے نبی کی رفاقت آپ کو رہی، تین دن بھوکے اور پیاسے رہنے والے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، تمام صحابہ میں سب سے زیادہ حدیثوں کو بیان کرنے والے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی کے خاص شاگرد اور صفہ کے طالب علم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو جواب دیا، واللہ ما ابکی علی دنیاکم ہذہ، اللہ کی قسم ہے میں تمہاری اس دنیا کی وجہ سے نہیں رو رہا کہ میں اب یہاں سے جا رہا ہوں تو اس لیے رو رہا ہوں۔ پھر کیوں رو رہے ہیں؟ کہا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اگلا سفر لمبا بہت ہے اور سامان سفر کے حساب سے میرے پاس تھوڑا ہے۔ ولیکن ابکی علی قلت زادی وبعد سفری، سفر تو 50,000 سال کے دن کا ہے اور سامان میرے پاس تھوڑا ہے، اور پھر چڑھائی ہے ایک، اور اس کے بعد اترنا ہے، اور ابو ہریرہ کو نہیں پتا کہ اس چڑھائی کے بعد کوئی جنت کی طرف اتر کے جاتا ہے، کوئی جہنم کی طرف، اور مجھے نہیں پتا کہ میں نے اترنا ہے تو کس طرف جانا ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ دوڑ لگاؤ اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی میں آسمان اور زمین سارے ہی آ جائیں گے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین باقاعدہ جیسے ہم دنیا کے پیکیجز لینے کے لیے محنت کرتے ہیں، کوئی آفر آ جائے تو رال ٹپکنے لگتی ہے، کوئی آفر ہو جائے تو ہم بھاگتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ یہ چیز مجھے ضرور ملنی چاہیے، 100 اس کے لیے جتن کرتے ہیں۔ رمضان کے اندر یہ ارادہ رمضان سے پہلے ہی کر لیا جائے کہ ہم نے خوب نیکیاں کرنی ہیں، بڑھ چڑھ کے کرنی ہیں، زیادہ سے زیادہ کرنی ہیں، اور نیکیوں کے ڈھیر لگانے ہیں، اور ان کو جمع کرنا ہے، اکٹھا کرنا ہے، اور ان کو سمیٹنا ہے۔ حضرت کعب الاحبار اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت عمر نے کہا یہ دل بڑے ڈھیلے سے ہو جاتے ہیں، کوئی بات ہی سناؤ، لمبی حدیث ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع پہ جناب عمر سے کہا ان لجہنم لزفرہ، قیامت کے دن جہنم کی جب
ایک چنگھاڑ ہوگی، ما من ملک مقرب ولا نبی مرسل الا وخر علی رکبتی، اللہ کے فرشتے اور نبی بھی اس چنگھاڑ کو سن کے گھٹنوں کے بل ہو جائیں گے۔ پھر کہا عمر، عمر یہ صحابہ کی محفل ہے جو ہر وقت نیکیاں کرنے والے ہیں، لیکن وہ بھی ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ کعب کوئی بات تو سناؤ۔ تو جناب کعب کہتے ہیں عمر، جس وقت اس جہنم کی چنگھاڑ ہوگی اور وہ زور سے چلائے گی تو عمر عمل کرو، عمل کرو۔ اس وقت اگر تمہارے پاس 70 نبیوں کے برابر بھی عمل ہوں گے تو جہنم کی ایک چنگھاڑ سن کے تم سوچو گے کہ شاید کہیں آج میں تباہ نہ ہو جاؤں، میں بچوں گا کہ نہیں بچوں گا۔ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ۔ نیکیوں کے بارے میں، جنتیوں کے بارے میں اللہ نے کہا تم نے دوڑ لگانی ہے تو اس کے لیے دوڑ لگاؤ، اس کے لیے کوشش کرو، گن گن کے نہیں، جو جو نیکیاں مجھ سے ہو سکیں میں کروں گا۔ اس کے لیے آپ ایک فہرست بھی مرتب کر لیں، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کر لیں، عزم بھی باندھ لیں، ارادہ بھی کر لیں۔ فائدہ کیا ہوگا ہم نہیں جانتے ہیں، ہماری قسمت میں یہ رمضان ہوگا کہ نہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو خیریت سے، ایمان اور صحت سے نصیب فرما دے۔ اگر کسی کا فیصلہ پہلے بھی آ جاتا ہے، کل ہی تو ہم نے ایک جنازہ پڑھا ہے، پرسوں بھی ایک جنازہ پڑھا ہے، اگر پہلے بھی اللہ کا فیصلہ آ جاتا ہے تو ان نیک ارادوں کی برکت سے اللہ اتنا رحیم ہے کہ اللہ لکھ دے گا کہ اس نے تو نیکی کی تھی، بشرطے کہ عزم پختہ ہو۔ تیسرا طریقہ اور تیسرا کام رمضان کے حوالے سے جو خصوصی طور پہ کرنے کا ہے وہ توبہ، استغفار اور رجوع الی اللہ ہے۔ کچھ گناہوں کو چھوڑنا، کچھ الجھے ہوئے اپنے دامن سے کانٹے ان کو اتارنا، دل کے زنگ کو صاف کرنا، اور جو بھی اعضاء غلطیاں اور گناہ کر چکے ہیں یہ ارادہ اور عزم کہ میں نے رمضان میں اللہ سے معافی لینی ہے، ان گناہوں سے دامن چھڑانا ہے، ان سے خلاصی پانی ہے اور ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی، فرشتے نے بد دعا دی اور آپ نے فرشتے کی بد دعا پہ آمین کہا۔ وہ بندہ ذلیل ہی ہو جائے جس کو زندگی میں رمضان ملا اور وہ پھر بھی اللہ سے معافی نہ لے سکا، کیونکہ وہ ماحول ہوتا ہے توبہ کا، انابت کا، رجوع الی اللہ کا، اللہ کی طرف پلٹ کے آنے کا۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف اور اس کے فرما بردار بن جاؤ عذاب کے آنے سے پہلے۔ اگر عذاب آ گیا پھر تمہیں کہیں سے مدد نہیں ملے گی۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ ایمان والو سب مل کے اللہ کے حضور توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تمہیں کامیابی مل جائے۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ اس مہمان کا جنت میں انتظام کرتے ہیں۔ رمضان بڑی شان والا مہمان ہے،
ہم تو اپنے ان گھروں کی صفائیاں کرتے ہیں مہمان کے آنے پہ، اور رمضان ایسا مہمان ہے کہ اس کے آنے پہ اللہ جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں، اور جہنم کے سارے دروازے اللہ تعالیٰ بند کر دیتے ہیں، اور ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں کہ تم آواز لگاؤ، یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کرنے والے دوڑ کے آ، اور آواز لگاؤ، یا باغی الشر اقصر، اے برائی کو چاہنے والے اب تو باز آ جا، اب تو رک جا۔ تو یہ بھی ایک استقبال کا طریقہ ہے، رمضان کے لیے تیاری کا طریقہ ہے کہ انسان پہلے سے تیار ہو کہ اس رمضان میں نے اللہ سے معافیاں مانگنی، جو غلطیاں ہیں حقوق العباد کے حوالے سے، حقوق اللہ کے حوالے سے، نماز کے حوالے سے، قرآن کے حوالے سے، میرے بیٹوں کے حوالے سے، بیٹیوں کے حوالے سے، بچوں کے حوالے سے، بہو کے حوالے سے، ساس کے حوالے سے، بھائی بہن کے حوالے سے، جو کوتاہیاں مجھ سے ہو رہی ہیں میں نے ان کی اصلاح کرنی ہے۔ چوتھا کام رمضان کی تیاری کے حوالے سے یہ ہے کہ ہم نے یہ عزم کرنا ہے کہ صرف اکیلے ہی نہیں چلنا، اکیلے سفر مشکل ہو جاتا ہے، کب تک انسان اکیلا چلے گا، تھک جاتا ہے بندہ، ہم انسان ہیں، قافلے میں سفر اچھا گزرتا ہے، انسان اکیلا اس کے لیے رہنا بہت مشکل ہے۔ آپ گھر میں اکیلے ہی نیکی کی طرف دوڑ لگا رہے ہیں، اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے گھر والوں کو ان کی فکر کریں، اور رمضان میں ایک ماحول ہے ان کی خصوصی فکر کریں، ان کی تربیت کریں، ان کو نماز کی طرف لگائیں، ان کو قرآن کی طرف لگائیں، دین کی طرف لگائیں، جمعات کی طرف لگائیں، علماء کی صحبت میں بٹھائیں، نیک لوگوں کے جو بھی میسر ہو بیانات وغیرہ ان کو سنائیں۔ میں تو کہتا ہوں اگر ممکن ہو سکے، پتہ نہیں ہمارا کیا مسئلہ ہے، ہم ہر کام میں روکنے والے ہی بن گئے ہیں، آگے بڑھ کے کرنے والے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے بہت ساری بدعات ہیں، ان سے روکنا چاہیے، فلاں بدعت ہے نہیں کرنی، فلاں بدعت ہے نہیں کرنی، فلاں بدعت ہے نہیں کرنی، فلاں بدعت ہے نہیں کرنی چاہیے، روکنا بھی چاہیے۔ اعتراض اس پہ روکنے پہ نہیں ہے، اعتراض اس پہ ہے کہ آپ کوئی نیکی کر بھی لیا کریں، جو اصل نیکیاں کرنے کی تھیں وہ ہمارے گھروں میں نہیں ہو رہی ہیں، ان میں بہت کمی ہے۔ اگر آپ کے گھر میں آپ کی عمر 50 سال ہو گئی ہے اور آپ نے اپنے بیوی اور بچوں اور فیملی کے لیے اپنے گھر کی بیٹھک میں کبھی کوئی درس قرآن نہیں رکھا تو آپ کا گھر محروم ہے۔ آپ کے بچوں کو تو پوری توجہ تب ملے گی جب آپ کی بیٹھک میں کوئی پروگرام ہو رہا ہو۔ جب تک مسجد میں صرف محدود رہیں گے تو بچے تو یہ سمجھیں گے مسجد والوں کے لیے ہے، مولوی کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے بس ہمارا کیا تعلق ہے۔ تو آپ نے صرف روکتے ہی رہنا ہے کہ کوئی نیکی کرنی بھی آگے بڑھ کے نیکی کریں۔ ضروری نہیں ہے آپ کسی عالم کو بلائیں، بہت اچھا ہے، وقت مل جائے بہت اچھا ہے، آپ کے پاس تو ادارہ موجود ہے، اساتذہ موجود ہیں، سینئر طلبہ موجود ہیں، اہل علم موجود ہیں، اہتمام کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ یہ اہتمام نہ بھی کر سکیں، خود ہی آپ تفسیر کھول لیں، بیٹے آؤ ذرا قرآن کی تفسیر کا ایک صفحہ آج ہم پڑھ لیتے ہیں۔ آپ دیکھنا کہ آپ کے گھر میں برکت کیا ہوتی ہے۔ تو رمضان میں تو خاص ماحول ہوتا ہے، خاص موقع ہوتا ہے، سارے اٹھے بھی ہوتے ہیں، تو گھر والوں کی ہم نے ہی فکر کرنی ہے، کسی اور نے نہیں کرنی ہے۔ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا
وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اہل ایمان کی صفت اللہ نے بیان کی کہ وہ کہتے ہیں اللہ ہماری بیویوں یا بیویاں کہتی ہیں ہمارے شوہروں کی طرف سے اور ہماری نسلوں کی طرف سے کچھ ایسا کر دے کہ ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ اور آنکھیں ٹھنڈی ہونے کا اصل مطلب جو مفسرین نے لکھا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ان کو پیسہ دولت بہت مل جائے، وہ بھی دے اللہ، عزت دے، خیر دے، برکت دے، ہر انسان کی خواہش ہے، لیکن اگر دنیا میں سب کچھ ملا ہو اور قیامت کے دن آپ جنت کی طرف جا رہے ہوں اور ان کو زنجیروں میں باندھ کے کسی اور طرف لے جایا جا رہا ہو تو آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی؟ آنکھیں ٹھنڈی ہونے کا اصل مطلب یہ ہے کہ اللہ ہمیں جنتوں میں اکٹھا کر دے، وہ جو ہمیشہ کی جگہ ہے، ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے، وہاں ہم اکٹھے ہوں، ہم اپنی نسلوں کو، اولادوں کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہوں کہ اللہ آج تو نے ہمیں اکٹھا کر دیا ہے، وہاں گپ شپ ہو رہی ہو، محبت کی باتیں ہو رہی ہوں۔ یہاں دنیا کی تو ٹھنڈک بھی عارضی ہے اور یہاں کی گرمی بھی عارضی ہے، یہاں کا دکھ بھی عارضی ہے اور یہاں کا سکھ بھی عارضی ہے، یہاں کی ملاقات بھی عارضی ہے اور یہاں کی جدائی بھی عارضی ہے۔ ابا جی رحمہ اللہ کس موقع پہ مجھے یاد آئے، کئی دفعہ وہ میرا ہاتھ پکڑ کے اپنے دونوں ہاتھوں میں رکھ کے کہتے بیٹے بیٹھو، پھر بڑی لمبی جدائیاں پڑ جانی ہیں اور اس کے بعد پھر جنت میں اکٹھے ہوں گے۔ تو ان بچوں کی ہم نے ہی فکر کرنی ہے، جس حد تک ہمارے لیے ممکن ہو۔ ہمارا کام تو پیغام پہنچانا ہے، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن کوشش کرنا ہماری ذمہ داری ہے، ہمارے فرائض میں شامل ہے، اور کوشش کے لیے رمضان سے اچھا ماحول آپ کو کبھی نہیں ملے گا۔ نہ لمبے چوڑے تکلفات میں پڑے، سادہ سی 4-5 لوگوں کی افطاری رکھتے ہیں، گھر میں ہی کسی عالم کو بلا کے کوئی درس کروا دیں، کوئی بیان ویسے ہی سنا دیں، خود ہی آپ کتاب سے پڑھ لیں، بچوں سے کہیں آپ سن لیں، اس سے برکت ہوتی ہے، خیر ہوتی ہے، اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ اور ایک اور کرنے کا کام اسی سے ملتا جلتا ہے، دوست اور احباب پہ محنت۔ اگر آپ کی ایک شخص کے ساتھ 40 سال سے دوستی اور پارٹنرشپ ہے اور آپ نے کبھی اس کو نماز کی دعوت نہیں دی ہے تو آپ بھی بد نصیب ہیں اور وہ بھی بد نصیب ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تم سب سے بہتر امت ہو، تمہیں میں نے لوگوں کے لیے بھیجا ہے، تم میرے آخری نبی کی امت ہو، تمہارا کام ہے لوگوں کو نیکیوں پہ لگانا اور برائی سے روکنا۔ تو رمضان میں ایک ماحول ہے، اپنے دوستوں کو لے کے آئیں، ان سے کہیں چلیں مسجد میں چلتے ہیں، چلیں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، چلیں جمعے کے لیے چلتے ہیں، چلیں تراویح کے لیے چلتے ہیں، نیکی کے کاموں کے لیے ان کو ساتھ لے کے چلیں۔ اس سے آپ کے لیے بھی آسانی ہوگی، ان کے لیے بھی آسانی ہوگی۔ اگر آپ کی توجہ دلانے سے ایک بندہ نماز پہ لگ جاتا ہے تو پہلے آپ کو دن میں 5 نمازوں کا ثواب ملتا تھا، جب تک وہ نماز پڑھتا رہے گا آپ کے نامہ اعمال میں روزانہ کی 10 نمازیں لکھی جائیں گی، جو آپ نے پڑھی ہے وہ اور جو اس نے پڑھی ہے وہ بھی، لیکن اس کے ثواب میں کمی نہیں ہوگی، اس کو اللہ علیحدہ کھاتے سے اجر دیں گے، اور آپ کو جو اضافی 5 نمازوں کا ثواب ملنا ہے وہ اللہ نے اپنے فضل والے کھاتے سے دینا ہے، اس کے اجر میں کمی نہیں ہوگی۔ اس حوالے سے 5ویں چیز ہے تعلق بالقرآن کی نیت کریں۔ قرآن مجید کے ساتھ میں نے تعلق پہلے سے بہتر کرنا ہے، پہلے سے مضبوط کرنا ہے، پہلے سے زیادہ پیارا بنانا ہے، اچھا بنانا ہے۔
میں ایک ادارے میں چند دن پہلے گیا ہوا تھا، تو وہاں ایک طالب علم نے درس نظامی کرتے ہوئے ماشاءاللہ 5 ماہ کے اندر پورا قرآن خود ہی حفظ کر لیا۔ اتنے رمضان زندگی میں آئے ہیں، اور 40-50 سال سے آپ نماز کے اندر صرف قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس ہی پڑھتے ہیں۔ تو تھوڑا سا اور بھی قرآن یاد کر لیں، آخری پاؤ ہی کر لیں، آخری آدھا پارے ہی کر لیں، کوئی بہت مشکل تو نہیں ہے۔ تو قرآن کے ساتھ تعلق میں کچھ بہتری آ جائے، آگے کی طرف انسان جائے، ترجمہ سمجھنے لگ جائے، صورتیں کچھ مزید 4-5 یاد کر لیں پورے رمضان میں، اتنی سی یاد کر لیں، کچھ اضافہ ہو، کچھ اس میں بہتری آئے، اور یہ ارادہ ہو کہ میں نے اپنا تعلق قرآن سے مزید بہتر کرنا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کی ایک عزت کی بنیاد ہی قرآن ہے، تو قرآن کے ساتھ تعلق تو بہتر ہونا چاہیے۔ چھٹی چیز انفاق و صدقات کے حوالے سے نیت ہے کہ میں اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کی راہ میں جتنا ہو سکا زیادہ سے زیادہ خرچ کروں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام رمضان المبارک کے اندر ایسے سخاوت کرتے تھے جیسے تیز آندھی چلتی ہے، جب ہوا چلتی ہے تو جگہ جگہ اس کا اثر پہنچتا ہے۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام رمضان میں تیز ہوا سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے تھے۔ آخری بات عرض کر کے میں اجازت چاہوں گا، اگر آپ رمضان اچھا گزارنا چاہتے ہیں تو 7ویں اور آخری بات یہ ذہن میں رکھیں، چوروں سے بچ کے رہیں۔ چور ہوتے ہیں کچھ لوگ، آپ نے اپنا گودام، اپنی دکان، اس میں بڑا قیمتی سامان رکھا اور اس کا مین گیٹ آپ نے بند کر دیا اور پیچھے سے ایک چور دروازہ کھلا رکھا، تو چور آ کے لیتے گئے۔ ایسے تو کوئی اپنا نقصان نہیں کرتا نا، اگر کوئی ایسے کرے گا تو کہیں گے بیوقوف ہے کہ ادھر سے آپ نے دروازہ بند کر دیا ہے اور پیچھے سے آپ نے چور دروازہ کھول دیا ہے۔ تو رمضان نیکیوں کا موسم اور سیزن ہوتا ہے، ایک طرف ہم نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں، سحری کی نیکی، افطاری کی نیکی، تلاوت کی نیکی، تراویح کی نیکی، قیام کی نیکی، صدقے کی نیکی، زکوٰۃ کی نیکی، اور ساتھ ساتھ اگر ہم نے چور دروازے کھولے ہوئے ہوں، غیبت بھی کرتے جائیں، چغلی بھی کرتے جائیں، غلط بھی دیکھتے جائیں، فلم بھی چلتی رہے اور اس طرح کے کام بھی ہوتے رہیں، جھوٹ بھی چلتا رہے، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے ہم ایک طرف اپنی دکان میں قیمتی سامان جمع کر رہے ہیں اور چور دروازے سے چور اس کو باہر نکال رہا ہے، تو ایسا معاملہ نہ ہونے پائے۔ اور ایک خطرناک چور ہے جو وقت کی چوری کرتا ہے، وہ میرا اور آپ کا موبائل اور اس کی سکرین اور سوشل میڈیا ہے۔ پہلے ہی عزم کر لیں کہ ضروری استعمال کے علاوہ میں نے اپنی نگاہوں کو ایسے آوارہ نہیں کرنا ہے، اور رمضان کا وقت میں نے ضائع نہیں کرنا ہے۔ اور ایک اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ایک قسم کا چور ہی ہے، لیکن ہمیں شاید اس کا ادراک نہیں ہوتا ہے۔ ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے لیے رمضان میں کچھ نرمی کر دیں۔ افطاری کا دسترخوان اتنا لمبا نہ کریں کہ ان بیچاروں کا سارا وقت، ان ہماری بیٹیوں بیچاریوں کا سارا وقت کچن میں ہی گزر جائے۔ ان کے لیے بڑا اجر ہے، بہت ثواب ہے، تمام افراد کے کھانے کی تیاری، اللہ ان کے برابر انہیں بھی اجر دیتا ہے انشاءاللہ تعالی۔ وہ ضرورت ہے، لیکن اتنا لمبا چوڑا اہتمام کہ وہ بیچاری سارا دن اسی میں لگی رہیں۔ رمضان کا تو ایک مقصد ہی یہ ٹریننگ دینا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ناجائز ہے، اللہ نے آپ کو بڑا رزق دیا، آپ بہت کھائیں، کوئی حرج نہیں ہے،
لیکن بندہ اسی کام میں ہی لگا رہے اور رمضان میں بھی یہی کام ہو. کسی وقت کوئی مہمان ہے، اس کی ضیافت ہے، علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن روزانہ ہمارے دسترخوان کے اوپر تب تک افطاری پوری نہ ہو جب تک 4-5 قسم کی چیزیں نہ ہوں، تو پھر رمضان کا مقصد متاثر ہو جاتا ہے. افطاری تو کھجور کے ساتھ اور سادہ پانی کے ساتھ بھی ہو جاتی ہے اور اچھی بھلی ہو جاتی ہے. کھجور میں اللہ نے بڑی طاقت رکھی ہوئی ہے. 2-3 کھجوریں اور سادہ پانی پی لیں تو افطاری ہو جاتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ روزانہ ہی اس کے لیے اتنا لمبا چوڑا اہتمام کرنا ہے کہ ہماری بہنوں اور بیٹیوں، آخر انہوں نے بھی عبادت کرنی ہے، کہ ان کا سارا وقت اسی میں لگ جائے. تو یہ بھی زیادہ تکلف کرنا، زیادہ اسراف کرنا اور بہت زیادہ اہتمام کرنا کھانے پینے کا ہمارا یہ ایسا مشغلہ بن گیا ہے. میں حیران ہوتا ہوں، آپ خوش نصیب ہیں، بزرگوں کی تربیت کی وجہ سے آپ بچے ہوئے ہیں، وگرنہ تو لوگ ساری تاک راتیں بھی کھانے پینے میں گزارتے ہیں. اب شیخ صاحب فلاں چیز لے کے آ رہے ہیں، اب چائے آ رہی ہے، اب سویٹ آ رہی ہے، اب سموسے آ رہے ہیں، اب پکوڑے آ رہے ہیں. یہ کھانے پینے کی، پیٹ کی خاطر آپ جاگ رہے ہیں کہ اللہ کو منانے کے لیے جاگ رہے ہیں؟ الحمدللہ اللہ نے ہمیں بچایا ہو، یہاں اللہ نے ہماری حفاظت کی ہے، لیکن لوگوں کے رمضان گزارنے کے یہ سٹائل بھی ہیں. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، خیر والا، برکت والا، ایمان و عافیت والا رمضان ہمیں نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.